اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین محترم، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بارگاہ رب جلیل میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج کے اس سعادتوں سے بھرے ہوئے دن کہ جو دن ہے ولادت سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ آج نبی کے گھر میں اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایسی خوشی آئی کہ جس کے بارے میں رحمان نے یہ فرمایا کہ ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو ہم اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور آپ سب کی سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ سیدہ کونین کی زندگی پر چلنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا دن یعنی 20 جمادی الثانی بہت ہی مبارک دن ہے اور اس دن کی مناسبتوں میں ظاہر ہے کہ سر فہرست یہ مناسبت ہے کہ شہزادی عالم کے وجود بابرکت سے دنیا منور ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ دن جو ہے وہ رہبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کا بھی دن ہے، اور آج کے دن کو امام خمینی نے روز زن کے نام سے تعبیر کیا، تو لہٰذا ہم یہ بھی کہیں گے کہ آج کا دن ہم خواتین کا دن ہے، اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب اتنی عظیم ہستی سے منسوب ہے یہ دن کہ جو تمام عورتوں کی سردار ہیں، تو بے شک یہ دن عورتوں کا دن کہلائے جانے کے قابل ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنی چاہنے والی خواتین کہ جو بہن کی شکل میں ہو سکتی ہے، بیٹی کی شکل میں یا ماں کی شکل میں، ان کو تبریک پیش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ گرامی رکھتے ہیں اس دن کو۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ کچھ گفتگو جو ہے وہ ہم خاتون کی اہمیت کے حوالے سے کریں گے، اور بہت مختصر اگر ہو سکا تو چند آیات اور روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ خوشیوں بھرا دن جو ہے اس دن کی سعادتوں، اس دن کی رحمتوں، فضیلتوں کو انشاءاللہ اپنے دامن میں سمیٹنے کی خواہش لے کر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے یہ الفاظ جو ہیں ان کو عبادت کا درجہ عنایت فرمائے اور سیدہ کونین کی کنیز بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شہزادی کے فضائل اس قدر بلند اور بالا ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، بس یہ عرض کروں گی کہ نور خدا اور آیائے رحمت ہے فاطمہ، اور رتبے میں وہ زنانے دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے، اور زہرا کو کیا خدا نے دیے رتبہ جلیل، خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل، اس سیدہ کا جہاں میں نہیں کوئی عدیل، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل ہے، فوق اس کے مرتبے کو مہر و ماہ پر لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر، اللہ فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شاہ نجف، اللہ نے حسین اور حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، ہاں اے زبان خاموش
ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بے جز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے فلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ اس قدر بلند مقام ہے شہزادی کونین کا۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، وہ فاطمہ کہ جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرہ اقدس کا شمع طور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، کس کو ملا رتبہ اعلیٰ جہاں میں، بھیجی خدا نے آیائے تطہیر شان میں، اکثر زباں سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی، ہے فاطمہ کو حق نے بزرگی عطا کی، پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا میرا وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی، جو سمجھے حور عقل کا اس کی قصور، میں سایہ خدا ہوں وہ خالق کا نور ہے، شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ، جسد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہیں حق پرست ہیں خوشخو ہیں نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ کہا حقہ کہ فاطمہ کے فضائل ہیں بے شمار، شہزادی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ امام خمینی جیسی شخصیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں قاصر ہوں کہ شہزادی کے فضائل بیان کروں۔ بہت بڑے بڑے مراجع کرام جب سیدہ کا نام آتا ہے تو سر کو اس طرح سے جھکاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گھر کی نوکری کے قابل بھی اگر ہو جائیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہیں۔ حقہ کہ فاطمہ کے فضائل ہیں بے شمار، دوزخ پہ اور خلد پہ اس کا ہے اختیار، لکھا ہے ہوگا عرصہ محشر میں جو آشکار، اس روز ہوگی نور کے ناکے پہ وہ سوار، تابندہ ہوں گے لال و زبرجد زمام میں، حوریں جلوہ میں ہوں گی ملک اہتمام میں۔ سیدہ کو پروردگار عالم نے حق شفاعت عنایت فرمایا، اس قدر وسیع حق شفاعت، وہ حق کہ جو اپنے انبیاء اور اولیاء کو عطا فرمایا ہے، لیکن سیدہ کو شفاعت کا ایسا حق ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عجیب ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس قدر وسعتیں ہیں اس حق شفاعت میں۔ بیان ہوتا ہے کہ ہوے گا حکم حق سے شفاعت کا سر پہ تاج، قیمت نہ جس کی ہو سکے کونین کا خراج، ہوے گی اس سے بھی سب کو شفاعت کی احتیاج، غل ہوگا دیکھیو مرتبہ فاطمہ کو آج، کس دبدبے سے بیٹی پیغمبر کی آتی ہے، سر کو سواری شافع محشر کی آتی ہے، آئیں گی وہ اس شکوہ سے محشر میں جب بطول، آئیں گی اس شکوہ سے محشر میں جب بطول، اور جائیں گی بہشت میں وہ دل برے رسول، دیکھیں گی شیعہ یعنی علی کو جو دل ملول، ہوگا حکم حق کہ دعا ہے تیری قبول، کیا دیکھتی ہے فاطمہ کیا انتظار ہے، بخشش میں ان سبوں کی تجھے اختیار ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں جملے ملتے ہیں کہ شہزادی در جنت پر جا کر رک جائیں گی اور داخل بہشت نہیں ہوں گی، اور بڑے طولانی ایک حدیث ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ کس شان و شوکت سے آئیں گی، اور اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تو شہزادی رک جائیں گی اور آواز قدرت آئے گی کہ داخل جنت کیوں نہیں ہوتی۔ یقیناً خود جنت مشتاق ہے شہزادی کی قدموں کی، تو شہزادی اپنے شیعوں کے حوالے سے بی بی کونین اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والوں، اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے جو ہے اس وقت کیا کریں گی۔ عجیب
احادیث کے جملے ہیں کہ جس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو دل کی حالت اتنی عجیب ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں، اور ہم جو کہ ان کے چاہنے والے ہیں کس طرح سے ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ کیا دیکھتی ہے فاطمہ، کیا انتظار ہے؟ گویا آواز قدرت آئے گی کہ کیا دیکھتی ہے فاطمہ، کیا انتظار ہے، بخشش میں ان سبوں کی تجھے اختیار ہے۔ اور کر لیں گی یوں وہ اپنے غلاموں کا انتخاب، دانوں کو جس طرح سے چنے بھوک میں عقاب، کھولے چشم شوقت سے خلد بری کا باب، اس دم خطائیں شیوں کی ہو جائیں گی ثواب، خندان پھریں گے سایہ زلف رحیم میں، جنات عدن میں کبھی باغ نعیم میں۔ اب آگے بیان کرتا ہے کہ اب زہد و فقر فاطمہ ایک کچھ سناؤں حال، اب زہد و فقر فاطمہ کا کچھ سناؤں حال، فاقے پہ فاقہ کرتی تھیں اکثر پرملال، لاتے جو مزد آب کشی شیر ذوالجلال، تب جو منگا کے پیستی تھی وہ نکو خصال، دولت سے کچھ غرض تھی نہ حشمت سے کام تھا، آٹھوں پہر خدا کی عبادت سے کام تھا۔ یہ اس بابا کی بیٹی ہیں کہ جن کو تمام کائنات کے خزانے پیش کیے گئے لیکن قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ الفقر فخری۔ کہا کہ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ گھر میں اگر فاقہ بھی ہے لیکن سخاوت کا کیا عالم ہے، محتاج تھی مگر سخاوت کا یہ بھی حال، یعنی خود ضرورت ہے ایک چیز کی لیکن سخاوت کا یہ حال، فاقے میں یہ آن کے جس نے کیا سوال، دے آئیں کچھ نہ کچھ اسے جا کر وہ خصال، دنیا کے مال کو نہ سمجھتی تھی کچھ بھی مال، اور پینے میں دل علائے کہ دنیا سے پاک تھا کوہ طلا بھی سامنے زہرا کی خاک تھا۔ کہتے ہیں کہ خود یہ شہزادی کونین یا مولا متقیان ہوں یا ان کی اولاد میں سے کسی بھی امام کی زندگی میں کہ جب راہ خدا میں دینے کے لیے بات آتی ہے تو ان کے سامنے سونا اور چاندی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اکثر ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ بیان فرماتے ہیں کہ سائل جو ہے اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں یا ضرورت مند کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو جب غلام یہ پوچھتا ہے کہ مولا سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے تو کیا دیا جائے، تو فرماتے ہیں ہمارے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس گھرانے میں جو چیزیں اللہ کی راہ میں دی جاتی ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت اس چیز کے کہ جو بچ جاتی ہے، جو کہ ہم اپنی عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو راہ خدا میں دینا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کس طرح سے بہت ہی مشکل سے ہمارا دل جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے، اور جب کچھ دینا ہوتا ہے تو 100 بار دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کتنی پسند ہے اور اس کو ہم اپنے لیے رکھ لیں، سیو کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں چند آیات اور چند روایات جو ہے بی بی کونین کے حوالے سے، سب سے پہلے کہ سورہ کوثر میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، شہزادی کونین کے فضائل اور قصیدے قرآن حکیم میں جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور پھر اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا فاطمہ تو اعز الناس علیہ، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب عزت جو ہے وہ میرے نزدیک فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہماری جانیں شہزادی پر قربان ہوں کہ جو نبی کی اس قدر عزیز بیٹی ہے، اور ان کی زندگی میں کس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ امت کی جو چاہنے والی امت ہے اس بی بی کے ساتھ۔ بہرحال پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنہ معی، کہ جو میری بیٹی فاطمہ کو دوست رکھتا ہوگا وہ جنت میں میرے ہمراہ ہوگا۔
اسی طرح سے شہزادی کونین یہ فرماتی ہیں کہ جو من اسعد اللہ خالص عبادت، جو پروردگار عالم کی خالص عبادت کرتا ہے، احبط اللہ علیہ افضل مصلحت، پروردگار عالم بہترین برترین مصلحت اس کے نثار کرتا ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پروردگار اس کو تھام لیتا ہے، پروردگار اس کو بلندیاں عنایت فرماتا ہے، اس کو علو درجات عنایت فرماتا ہے۔ جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کو کسی کے سامنے سر جھکانے نہیں دیتا ہے، اور یقیناً اس کو عزت دنیا اور آخرت میں عنایت ہوتی ہے۔ بی بی کونین یہ فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ تنزیہا من الکبر، کہ پروردگار عالم نے نماز کو جو ہے وہ کبر سے دوری کے لیے جو ہے وہ خلق کیا۔ بی بی کونین کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ شہزادی کونین نے فرمایا ایک جگہ پر کہ نحن وسیلتہ فی خلقہ ونحن خاصتہ محل قدسہ، کہ ہم وسیلہ ہیں لوگوں کے لیے اور پروردگار عالم کے نزدیک ہم خاص ہیں، اور ہمارا مقام جو ہے وہ بلند ہے۔ ہم شہزادی کونین کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا حورائے انسیہ، یہ فاطمہ حورائے انسیہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بہرحال بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جس میں اس حوالے سے تفصیلی طور پر ہمیں گفتگو نظر آتی ہے، اور بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ازواج یہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام بہت زیادہ شہزادی کونین کے بوسے لیتے ہیں اور ان کو پیار کرتے ہیں اور حتیٰ استشمام کرتے ہیں، اور جب اعتراض کیا جاتا ہے تو پھر میرے مولا یہ فرماتے ہیں، نبی مکرم اسلام یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ حورۂ انسیہ ہے، جب میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ شہزادی کونین کی ولادت باسعادت کے اس انداز میں اہتمام کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آغاز جو ہے وہ میوہائے بہشتی سے ہوا ہے، تو یقیناً یہ جو پیغمبر اسلام کا فرمان ملتا ہے کہ جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں، تو یہ نظر آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مجھے لے جایا گیا اور بہشت کے پھل جو ہے وہ کھلائے گئے، اور اس کے بعد نور فاطمہ جو ہے وہ اس طرح سے شکم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوتا ہے۔ شہزادی کونین کی زندگی ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد بچپن کی زندگی، اور اس کے بعد جوانی کی زندگی، اور میری بیوی جوانی ہی میں اس دنیا سے عین شباب میں اس دنیا سے چلی گئی۔ اگرچہ عمر مبارک صرف 18 سال دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر زندگی فضائل، معجزات اور انسان کی دنیا اور آخرت کی ہدایتوں کا سامان لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم فضائل دیکھیں تو میں نے عرض کیا کہ بے بہا ہیں، بیان نہیں کر سکتے، حتیٰ یہ ملتا ہے کہ شہزادی وہ فاطمہ زہرا ہیں کہ جب شکم مادر میں ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت پیغمبر گرامی اسلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہیں، تو عرب کی دیگر عورتیں جو ہیں وجہ حسد ہے یا جو بھی ہے کنارہ کشی کر لیتی ہیں اور جناب خدیجہ سے نہیں ملتی ہیں کہ کیوں یہ شادی جو ہے وہ انجام پائی ہے، لیکن شکم مبارک میں ماں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، ان کی مونس ہیں، ان کی غمخوار ہیں، ان سے جو ہے وہ بی بی اس انداز میں ملتا ہے روایات میں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو نبی پاک نے ایک دن باتیں کرتے ہوئے سنا اور پوچھا کہ کس سے بات کر رہے ہیں، تو جب جواب ملا تو بتایا کہ بیٹی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کس قدر مقام عطا فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 4 افضل ترین کائنات کی بیویاں، اور ان میں سے افضل ترین سردار
تمام تر دنیا جہان کی عورتوں کی سردار شہزادی عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے بارے میں نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ہیا قلبی یہ میرا دل ہے، وروحی التی بین جنبی میری روح ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی معرفت سیدہ ہوگی وہ خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ جب معرفت ہوگی تو پھر معرفت سے انسان سیکھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے، انسان جو ہے وہ اس کے اندر ترقی کی منازل اور ترقی کے راستے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان معرفت میں پڑھتا ہے، خوف پروردگار جو ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے خوف کی منزل بھی شروع ہوتی ہے، آگے بڑھنے اور عروج حاصل کرنے کی خواہش بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، قرب پروردگار عالم کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سیدہ کو درک کر لے گا وہی دیکھے گا کہ یہ شہزادی کس انداز میں اپنے پروردگار عالم کی عبد خاص ہیں اور کس طرح سے تمام دنیا ان کے نزدیک ہیچ ہے، اور اگر کچھ اہمیت رکھتی ہے چیز تو یہ کہ رب العزت کی خوشنودی، پروردگار عالم کی خوشنودی جو ہے وہ کس چیز میں ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اور یقیناً اگر ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں تو ہماری زندگی کا بھی پہلا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کی اطاعت کرے، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر رنگینیاں ہیں، اگر روز زن کے حوالے سے، عورتوں کے دن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کس قدر فسادات میں دنیا جو ہے وہ مبتلا ہے، اور اس میں خواتین کا کتنا حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شہزادی کونین کی زندگی، میں نے عرض کیا کہ بچپن کی زندگی ہو یا جوانی کی زندگی ہو، انسان کے لیے ہدایتیں، انسان کے لیے سعادتیں لیے ہوئے ہیں، انسان کے لیے آپ کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ باعث درس ہے۔ جب شہزادی کونین کی شادی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں کس قدر مثبت نکات ہیں کہ شرم و حیا کا انداز اور اس طرح سے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ رشتہ منظور ہوتا ہے کہ در حقیقت پروردگار عالم کی مرضی اور منشا ہے یقیناً، اور تو پھر معاملات ازدواج میں آپ دیکھیے کہ آج ہم کس قدر دور ہیں اس انداز سے کہ ہماری شادیوں میں اہم ترین نکات جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس قدر فضولیات کو شامل کیا جاتا ہے کہ شمار کرنا مشکل ہے۔ اگر آج آپ کسی سے گفتگو کریں کہ کیا اس انداز میں ہم شادی کے رسوم کو انجام دے سکتے ہیں کہ جس میں تمام تر پروردگار عالم کی رضا شامل ہو، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں اس طرح تو مشکل ہے، اور آج کے زمانے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور آج جو ہے یہ چیز کم ہے، اور وہ یعنی رسوم و رواج میں ہم اس قدر پڑ جاتے ہیں، وہ رسوم و رواج کہ جو بیگانوں کے عطا کیے ہوئے ہیں، اور اصل میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ النکاح السنتی نبی پاک نے فرمایا، اور پیغمبر اسلام نے مولا کائنات اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی جو کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، کس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشتہ طے ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ اب طے پایا جاتا ہے کہ زرہ جو ہے وہ اس کی فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے مولا کائنات کو، تو اس کو سیل کیا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، اور اس رقم کو تقسیم کیا جاتا ہے چند حصوں میں، یعنی ایک رقم سے سیدہ کونین کا جہیز خریدا جاتا ہے، اور ایک رقم جو ہے آرائش و زیبائش کے لیے اور عطر کے لیے جو ہے وہ خرچ کی جاتی ہے، ایک حصہ جو ہے، اور ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور نہایت سادگی ساتھ آپ
تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کتنے آئٹم وہاں پر موجود ہیں اس شادی میں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ دوری ہے ہمارے اندر اس حوالے سے۔ میں یہاں پہ سیدہ کے جہیز کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گی کہ 18-19 چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے کچھ رقم جو ہے وہ دی جناب عمار یاسر، اور ان کے ساتھ چند اصحاب کو بھیجا بازار میں، اور شیخ طوسی جو ہیں وہ جنہوں نے جو لسٹ انہوں نے دی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ ایک لباس 7 درہم کا خریدا گیا، اور ایک بڑی اسکارف اور چادر آپ لے لیں وہ لی گئی، ایک تولیہ ہے، ایک بیڈ ہے کہ جو کھجور کے درخت کے پتوں سے بنا ہوا ہے، اور 2 گدے ہیں کاٹن کے، ایک میں کھجور کی لیف ڈالی ہوئی ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ گوسفند کی اون جو ہے وہ پر کی گئی ہے، بھری گئی ہے، 4 عدد تکیے ہیں، اور ایک پردہ ہے، ایک چٹائی، اور ایک جو ہے وہ چکی ہے، ایک تشت ہے، اور ایک مشک ہے، دودھ کے لیے برتن ہے، ایک پانی کے لیے برتن ہے، ایک لوٹا ہے، اور ایک کوزہ ہے، اور اسی طرح سے ایک اور مٹی کی کوئی برتن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ احباب نے یہ لکھا ہے کہ ایک لیدر کا ایک ٹکڑا ہے فرش پہ بچھانے کے لیے، اور ایک چادر۔ جب یہ چیزیں پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے لائی گئیں تو پیغمبر گرامی اسلام نے اس سامان کو دیکھ کر یہ دعا فرمائی، بارک اللہ لأہل البیت، پروردگار عالم ان کو مبارک قرار دے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دعا جب کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لأہل بیت جلو آنیتہم الخزف، کہ پروردگارہ اس خاندان کی زندگی جو ہے اس کو مبارک قرار دے کہ جن کے زیادہ تر سامان جو ہے مٹی کے برتنوں پر، مٹی کی چیزوں پر، جن کے زیادہ تر برتن جو ہے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں بالکل سیم یہی چیزیں مہیا کی جائیں یا یہی سب کچھ اسی انداز میں ہو، یقیناً اس سے مراد یہ ہے کہ سادگی کو مد نظر رکھا جائے، اور ضروریات زندگی کو اگر انسان لیتا ہے تو اس میں نام و نمود اور نمائش کے پہلو جو ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے۔ آج بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ڈھیروں ڈھیر قرضے لے کر اور شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد سال ہر سال جو ہے ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کون شہزادی؟ وہ شہزادی کے جو طاہرہ ہیں، جو جن کی مودت جو ہے وہ واجب قرار دی قرآن پاک نے انسان پر، وہ شہزادی کے جو بطول ہیں، جو حورۂ انسیہ ہیں، جو جن کا مقام بیان کرنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، اور جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ محور قرار دیا جاتا ہے۔ ہم روایات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں دیکھتے ہیں تو مرکز و محور سیدہ کی ذات ہے، اور آپ دیکھیے کہ حتیٰ ہم جب حدیث کساء کا مطالعہ کرتے ہیں تو کس انداز میں شاعری کہتا ہے کہ پنجتن کا نور تھا زیر کسا، پنجتن کا نور تھا زیر کسا، حق نے مگر تھا تعارف کے لیے جس کو چنا ہے فاطمہ کی عظمت اس قدر بلند ہے تو ان کی زندگی کیوں نہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ یقیناً یہ 14 آئیڈیل ہیں کہ جو اولاد فاطمہ سے
متعلق ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی اور مولا کائنات علیہ السلام کے علاوہ. تو یہ تمام جو ہیں باقی تمام جو ہیں آپ کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ تمام ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، اور ان سب کا محور اور مرکز جو ہے وہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو اگر ان کے لیے کہ جو وقت کے امام ہیں آپ آئیڈیل اور آپ اسوہ ہیں، تو پھر ہمارے لیے اسوہ ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے. اور میں ایک جملہ اضافہ کروں گی کہ روز زن اس سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہو سکتا کہ ہم سب اس دن کو اپنا دن قرار دیں، اس لیے کہ سیدہ دو عالم فاطمہ زہرا کہ جو جن کے مربی پروردگار عالم کے حبیب رسول خدا محمد مصطفیٰ ہیں، جن کا باطن شب قدر ہے، جن کا صحیفہ کتاب ائمہ کا خزانہ ہے. آپ دیکھیے کہ غالباً ہم نے شہزادی کی شہادت کے ایام میں بھی عرض کیا تھا کہ شہزادی کونین کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلسلہ مراودہ اور صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو نظر آتا ہے. تو جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت ہیں؟ علیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں. جی خیر، کیسی مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، خدا کا بہت بہت شکر ہے. بہت بہت مبارک ہو اس پربرکت اور میمنت دن کی آپ سب کو، آپ کو، ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو اور تمام مومنین و مومنات کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا پروگرام بصیرت دیکھنے کا اتفاق ہوا کرتا ہے کبھی کبھار. بہت خوبصورت، بہت مفید اور ایمان افزا پروگرام ہے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے سوچا کہ آج اس پروگرام کے ذریعے سے میں بھی اس خوشی کے موقع میں شامل ہو جاؤں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تعارف کرواتی چلوں کہ ہماری بہن سسٹر نرگس علی جو کہ عالمہ ہیں اور ایک عالم دین کی بیٹی ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ جب ایسی خواہران، ایسی بہنیں جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اور ہمیں ہمارے پروگرام کو رونق بخشتی ہیں. بہت شکریہ. خیر آپ کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ. ہلو. تو میرا خیال ہے کال جو ہے وہ ڈراپ ہوگی. میں چاہوں گی کہ ہماری بہن اگر آپ دوبارہ شامل ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمارا پروگرام مزید پربرکت ہو. میرا خیال ہے کہ جی السلام علیکم. خیر آپ آن ایئر ہیں؟ ہلو. جی جی بات کیجیے. اچھا سوری، میں بات کر رہی تھی، میرے خیال میں میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. میں نے کہا میں چاہوں گی کہ ایک نقطہ بی بی کی پرسنالٹی، شخصیت کے حوالے سے آپ کی گفتگو میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بی بی کی شخصیت وہ ہے کہ جو یعنی صرف اسلام تک محدود نہیں ہے. یہ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں شہزادی کونین یا شہزادی دو عالم کی شہزادی ہیں، یونیورسل شخصیت کی حامل ہیں، اور صرف اسلام تک ان کی حیثیت محدود نہیں ہے. اور اس کا ثبوت ہمیں ایون آج کے بائبل میں بھی نظر آتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ابراہیم میں خدا فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن اللہ. کہ خداوند متعال کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ سے دیتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں، اس کے تناؤ کی شاخیں بلند ہیں، اور ہر موسم میں اس کا پھل نکلتا ہے، اس سے ثمر نکلتا ہے خدا کے اذن سے. ہماری اسلامی روایات میں اس آیت کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شجرہ طیبہ سے مراد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور تنے سے مراد جناب امیر علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور شاخیں، اس کی شاخیں جو ہیں وہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس کے ان شاخوں سے نکلنے والا جو پھل ہے اس سے مراد ائمہ ہمارے 12 امام یا 11 امام ہیں، جو کہ جس کو کہا گیا ہے کہ اس شجرے کا پھل ہے، اور خدا کے اذن سے ہمیشہ یہ پھل زمانے میں موجود رہے گا، زمین پر حجت خدا موجود رہے گی.
اور یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے پتوں سے مراد شیعیان حیدر کرار علیہ السلام ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً یہی مضمون ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے, اور قرآن کی آیت میں جہاں خدا شجرہ طیبہ کا ذکر کرتا ہے وہاں پر صرف اتنا کہا گیا ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین, ہمیشہ اس کا پھل نکلتا ہے, لیکن کسی عدد کی تعین نہیں کی گئی. جبکہ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں متعدد جگہوں پر اس 12 پھلوں کا نام لیا گیا ہے. جس طرح ریولیشن میں بائبل میں ہے کہ ان دا midst of the street and on either side of the river, یہ ایک طرح سے جنت کا منظر پیش کریں, was there the tree of life which bare 12 manner of fruits. یہاں پہ یعنی 12 کا عدد بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ and yielded her fruit every month, ہر موسم میں اس کا پھل نکلتا ہے, یعنی ہر زمانے میں زمین پر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے کوئی امام موجود ہے. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. اور اس کے پتے جس طرح آئے ہماری روایات میں ہے کہ اس سے مراد شیعیان حیدر کرار ہیں, یہاں ایک اور تعبیر استعمال ہوئی ہے. تو عجیب بات ہے کہ آج یعنی باوجود اس کے کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے اور وہ اپنی اس حالت میں نہیں رہا, لیکن معجزانہ طور پر یہ تذکرہ ہمیں ٹری آف لائف کا اب بھی بائبل میں ملتا ہے. یہ محفوظ ہے. بہت شکریہ. میرے خیال میں نے پروگرام کا بہت وقت لیا. نہیں بالکل, آپ ہم نے استفادہ کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں, اور یقیناً بہت شکریہ. سلامت رہیے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ سب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ خیر کثیر آج وہ لوگ کہ جو یہ کہتے تھے کہ ابتر کا لقب جنہوں نے کہا, آج دیکھ لیں کہ ان کی اولادیں کہاں پر ہیں, اور پیغمبر گرامی اسلام کی نسل اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے آج روئے زمین پر کہاں کہاں موجود نہیں ہے, اور کس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرزند زہرا مہدی دوران امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, اور پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنے امام کی معرفت کو حاصل کر سکیں. تو حق جو ہے وہ یقیناً باطل پر غالب آئے گا اور آتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے سنا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ حقائق جو ہیں تحریف کے باوجود بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یقیناً حق کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ ممکن ہے کہ بعض اوقات سمجھ میں نہ آئے, ظاہری طور پر دب جائے, لیکن یقیناً وہ زندہ رہتی ہے. وقت جو ہے وہ ہمارے پاس شاید کم ہے, تو ہم تھوڑا سا یہ عرض کریں گے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلطان الانبیاء خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی. آپ کے اسماء گرامی کے حوالے سے میں اشارہ کروں گی کہ بی بی کے چند نام جو کہ ظاہراً 9 نام ہیں شہزادی کے, جو کہ پاک اور مقدس ترین نام ہیں. فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, زہرا. اور اگر ہم ان اسماء کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ تمام القاب, تمام اسماء جو ہیں وہ بی بی کون کی اعلیٰ صفات اور عظیم شخصیت کے پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب شہنشاہ کائنات کے گھر میں یہ کائنات میں, بلکہ اور صرف مولا کے گھر میں نہیں بلکہ اس کائنات میں, اس دنیا میں بی بی دو عالم کے پربرکت وجود سے منور ہوتی ہے کائنات میں, آپ تشریف لاتی ہیں تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ نام جاری کرو. لہٰذا آپ نے بچی کا نام فاطمہ رکھا, گویا اللہ کے حکم سے فاطمہ رکھا گیا. تو پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ فاطمہ سے کہا سلام اللہ علیہ سے کہ آپ جانتی ہو کہ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ اور اس کے
شیعہ جہنم کی آگ سے دور رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ یونس بن ذبیان امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ بی بی کے 9 نام بیان کیے اور کہا کہ بارگاہ پروردگار میں یہ 9 نام ہیں فاطمہ کے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو فاطمہ کا معنی و تفسیر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا آپ بیان فرمائیے میرے مولا۔ فرمایا شر اور برائی سے دور کی جانے والی۔ پھر فرمایا اگر علی سے شادی نہ ہوتی تو روز قیامت تک آپ کا کوئی کف اور کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ ایک نام شہزادی کا زہرا، زہرا یعنی چمکتا ہوا ستارہ۔ بی بی کو زہرا کہتے ہیں اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب شہزادی کونین مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کا نور آسمانوں کو اس طرح سے روشن اور اس طرح سے نورانی کر دیتا جیسے ستاروں کی چمک اور جگمگاہٹ جو ہے وہ زمین کو منور کرتی ہے۔ شہزادی کا نام ہے، ایک نام جو ہے وہ بطول ہے۔ بطول یعنی دوسروں سے جدائی اور انقطاع کے معنی میں ہے، اور لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بطول ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جو مردوں سے جدا ہوں اور ان میں مردوں میں خواہش نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بطول کہا گیا، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بطول کہا گیا، کیونکہ آپ اپنے زمانے کی عورتوں سے فضائل میں، دین میں، حسب میں جدا تھی۔ اور اس طرح ایک قول یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی، آپ کا لقب گرامی بطول اس لیے کہ آپ دنیا سے الگ، دور اور پروردگار عالم سے منسلک اور اس پروردگار کی طرف رخ کیے ہوئے تھی۔ اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں ملتا ہے کہ بطول یعنی وہ خاتون کے جو خون حیض نہیں دیکھتی۔ اور اسی طرح سے ایک روایت بیان کرتے ہیں جناب عائشہ سے کہ کہا کہ فاطمہ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اور یہ حالت جو تم عورتوں میں عارض ہوتی ہے کہ جس میں تم عورتیں مبتلا ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو بس میں ایک جملے میں یہ عرض کروں گی کہ 4 سو جس کے نجاست کا تصور تک نہیں، آیا تطہیر کا وہ دائرہ ہے فاطمہ۔ تو مرکز جنس طہارت طاہرہ بنت رسول، آیا تطہیر گویا معنوی پیکر میں ہے۔ ایک اور لقب آپ کا جو ہے وہ طاہرہ ہے۔ باقر علیہ السلام نے اپنے اجداد سے روایت کی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو طاہرہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ ہر آلودگی اور ہر برائی سے پاک تھیں اور کبھی حیض و نفاس نہ دیکھتی۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا حورائے انسیہ، تو ایک لقب آپ کا حورائے انسیہ ہے۔ بہار میں دیگر کتابوں میں ذکر ہے کہ خود نبی پاک نے اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ فاطمہ انسان کی شکل میں حوریہ تھی، اور پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ میری نور چشم ہے، میرے دل کا میوہ ہے، میری روح ہے، اور یہ حورائے انسیہ ہے۔ اسی طرح سے شہزادی کے دیگر اسماء گرامی بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ہم اگر ان کو دیکھیں تو یقیناً وہ آپ کی صفات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ شہزادی کی عبادت کے حوالے سے کچھ عرض کروں، وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ یہ کہ اتنی عبادت الہی کرتی کہ پاہائے مبارک ورم کر جاتے اور دنیا کا ہوش نہ رہتا، اور اس انداز میں جو ہے وہ خوف خدا کے رنگ مبارک بدل جاتا۔ اور کیا عرض کر سکتے ہیں ہم کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بہترین بیٹی ہیں، بہترین بیوی ہیں اور بہترین ماں ہیں کہ اس حوالے سے ہم نے پچھلے کئی پروگراموں میں گفتگو کی ہے جو آج اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ ایک نقطہ اور آخری نقطہ عرض کر کے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اس قدر شہزادی کونین عظیم زوجہ ہیں کہ 9 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثالی زندگی کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ فاطمہ زہرا اطاعت گزار، فرما بردار رہیں، کبھی اپنی بات کو علی جو مولا کائنات ہے ان کی بات سے برتر نہ سمجھا، اور کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، حتیٰ کہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر ایک بار پوچھا کہ مہمان ہیں تو کچھ ہے تو کہا کہ
پتہ چلا کہ 2 دن سے کچھ نہیں ہے، اور جب مولا نے استفسار کیا کہ بتایا کیوں نہیں، تو کیا فرمایا، کہا کہ یا علی مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ آپ سے ایسی چیز چاہوں جو آپ فراہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! اگر ہم سیکھنا چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہے اس دروازے پر کہ جو ہم سیکھنا چاہیں۔ کبھی شوہر کو ناراض نہیں کیا، کبھی آواز بلند نہیں کی، اور بعض جو افسانے کی شکل میں ہمیں بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ جی مولا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے تھے اور بیوی غضبناک ہو گئیں اور یہ اور وہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ عام انسانی زندگیوں میں میاں بیوی کے تعلقات میں اونچ نیچ ہونا ایک عام چیز ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف سلیقہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ خاندان نور ہے، یہ خاندان عصمت و طہارت ہے۔ پوری ازدواجی زندگی میں کبھی ایک لحظے کے لیے کوئی ایسا مورد نہیں ملتا کہ جس میں یہ معلوم ہو کہ سیدہ نے مولا کائنات کو ناراض کیا ہو، یا ان سے کوئی ایسی جو ہے وہ گزارش کی ہو کہ جس کو وہ جو ان کے لیے مشکل کا سبب بنے یا جو ان کو پسند نہ ہو، اور اسی طرح سے برعکس مولا کائنات نے جو زندگی گزاری ہے اور کس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جوڑے میں محبت، پیار، اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ تمام تر حالات میں ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنگ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ سے تھکے ہارے آتے ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں، بیوی تلوار دھو کر دیتی ہیں، لباس دھوتی ہیں، اور اس انداز میں اپنے شوہر کو ٹریٹ کرتی ہیں، اس انداز میں ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ بعض بیویاں اس انداز میں کہ اگر شوہر آتا ہے تو ان کا دل ہی نہیں چاہتا گھر میں جائیں، کہ معلوم ہے گھر میں جائیں گے تو پھر شکایتوں کا انبار ہوگا، پھر گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے، اور مشکلات جو ہیں وہ 2 چندان ہو جائیں گی۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری دل چاہتا ہے کریں، ایک بار پھر اس عظیم پربرکت اور سعادتوں بھرے دن کی آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے شہزادی کے بارگاہ میں چند اشعار پہ عرض کرتی ہوں اور اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو شہزادی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس دن کی برکت سے پروردگار عالم سب کی مرادوں کو جو ہے وہ عطا کرے۔ انشاءاللہ ہدایت ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، اور اس کی تمام تر ٹیم اور تمام تر افراد جو خدمت کر رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے وہ بھائی کہ جو کنٹرول روم میں بیٹھ کر اور اس انداز میں محنت کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، اور سیدہ کونین کے صدقے میں ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس کے حلال میں وسعت عنایت فرمائے۔ بس چند جملے اشعار کے، اور انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ، عصمتوں کا آسمان ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، جس کا کہا رد نہیں کرتا خدا، وہ صداقت کا بیاں ہے فاطمہ، ایک دوجے سے ہیں ایسے منسلک جس میں پیغمبر کی جاں ہے فاطمہ، جس میں پیغمبر کی جاں ہے فاطمہ، مانتے ہو تو مگر دین است حسین، یہ بھی مانو دین کی ماں ہے فاطمہ، اس یقین کے ساتھ بیٹھو بزم میں آج اپنے درمیاں ہے فاطمہ، ہر عزادار حسینی کے لیے رحمتوں کا سائبہ ہے فاطمہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کوئی اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔